ہنی گرامر اسکول پہلی کلاس سے لے کر 5ویں کلاس تک تھا۔ یہ اسکول اپنی پڑھائی لکھائی اور مناسب فیسوں کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ یہاں ڈسپلن کا بہت خیال رکھا جاتا تھا۔ اس کی ایک انوکھی بات یہ بھی تھی کہ مختلف مضمون پڑھانے کے لیے الگ الگ ٹیچرز نہیں تھیں، بلکہ ہر کلاس کی ایک مس مقرر تھیں اور سارا سال وہی ایک کلاس کو پڑھاتی تھیں۔ یہ ثانیہ نہایت تعلیم یافتہ اور مختلف کورسز کر کے یہاں آتی تھیں۔ اسکول کی پرنسپل، جو اسکول کی مالک بھی تھیں، ایک سخت انٹرویو لے کر ٹیچرز کی تعیناتی کرتی تھیں، اور اچھی بات یہ تھی کہ ان استانیوں کی معقول تنخواہیں بھی مقرر کرتی تھیں، جس کی وجہ سے ساری ٹیچرز بچوں کو مزید دل لگا کر پڑھاتی تھیں۔ اس اسکول کے پہلی کلاس سے لے کر 4تھی کلاس کے بچے بہت تمیزدار اور پڑھائی میں دلچسپی لینے والے تھے، مگر 5ویں کلاس کے بچوں کی اکثریت بہت شرارتی اور پڑھائی میں کم دلچسپی لینے والی تھی۔ ان میں سے تقریباً تمام بچے ہی پہلی کلاس سے اس اسکول میں پڑھ رہے تھے اور اب 5ویں جماعت میں آ کر خود کو سینئر سمجھنے لگے تھے، اور انہیں مستقل کلاس میں بیٹھنا دشوار لگنے لگا تھا۔ وہ مختلف ہیلے بہانوں سے اپنی مس سے اجازت لے کر ادھر ادھر گھومتے رہتے۔ جن بچوں کو کھڑکی کے پاس بیٹھنے کی سہولت میسر تھی اور جب وہ یہ دیکھتے کہ مس بلیک بورڈ پر کچھ لکھ رہی ہیں تو وہ چپکے سے کھڑکی سے کود کر باہر چلے جاتے اور اسکول کے گراؤنڈ میں مزے سے کھیلتے۔ مس کو تو پتہ بھی نہیں چلتا تھا، مگر کبھی کبھی پرنسپل صاحبہ کی ان پر نظر پڑ جاتی تو وہ اپنے چپڑاسی سے کہہ کر انہیں اپنے آفس میں بلا کر ڈانٹ پلا دیتی۔ ان کے ساتھ ان کی کلاس ٹیچر کی بھی تھوڑی سی سرزنش ہو جاتی تھی۔ اسکول کی چھوٹی کلاس کے بچوں پر روب جمانا بھی اس 5ویں جماعت کے شرارتی بچے اپنا فرض سمجھتے تھے۔ ان کی کلاس ٹیچر مس ندا بہت اچھی تھیں۔ وہ نئی نئی آئی تھیں۔ ان کے بارے میں ان کی کلاس کے بچوں کو یہ بھی پتہ چلا تھا کہ ان کے پاس ماسٹرز کی ڈگری موجود ہے، مگر گھر کے حالات سے مجبور ہو کر انہیں اسکول میں نوکری کرنا پڑ گئی ہے۔ وہ بچوں کو ڈانٹتی بھی نہیں تھی اور ان پر بہت محنت کرتی تھی اور ان سے یہ توقع کرتی تھی کہ وہ بھی خوب دل لگا کر پڑھیں گے، مگر چونکہ ان کی کلاس کے اکثر بچوں کی توجہ پڑھائی سے ہٹ گئی تھی، اس لیے جب ماہانہ ٹیسٹ ہوئے تو اس کلاس کی کارکردگی کوئی خاص نہیں تھی۔ اس کے بیشتر لڑکے فیل ہو گئے تھے اور باقیوں نے جو مارکس لیے وہ بھی تسلی بخش نہیں تھے۔ یہ رپورٹ جب پرنسپل صاحبہ کے پاس پہنچی تو ان کا پارا ہائی ہو گیا۔ انہوں نے فوراً مس ندا کو اپنے کمرے میں طلب کیا۔ مس ندا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ انہیں کیوں طلب کیا گیا ہے۔ وہ گھبرا کر جلدی سے کمرے سے نکل کر ان کے آفس کی جانب گئیں۔ سب بچوں کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ ان کے رپورٹ کارڈ پرنسپل صاحبہ کی ٹیبل پر موجود ہیں۔ سنگن لینے کے لیے مس ندا کے پیچھے طارق بھی نکلا اور گھوم کر پرنسپل صاحبہ کے کمرے کے پشت پر آ گیا۔ طارق اپنی کلاس کے لڑکوں میں سب سے بڑا تھا۔ پرنسپل صاحبہ کے کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور وہاں سے اندر کا منظر بآسانی نظر آ رہا تھا۔ طارق نے دیکھا کہ مس ندا سر جھکا کر پرنسپل صاحب کے سامنے بیٹھی ہیں۔ پرنسپل صاحبہ کے چہرے پر شدید غصے کے آثار تھے۔ وہ مس ندا کے سامنے رپورٹ کارڈ پھینک کر بولیں، مس ندا فاطمہ، میں نے آپ کی گھریلو مجبوریاں دیکھ کر اپنے اسکول میں نوکری دی تھی۔ آپ کی کارکردگی نے مجھے بہت مایوس کیا ہے۔ پورے اسکول میں آپ کی کلاس کا نتیجہ سب سے برا ہے۔ اس بے عزتی پر مس ندا کی آنکھوں میں آنسو بہہ آئے۔ انہوں نے رندی ہوئی آواز میں کہا، میں تو بہت کوشش کرتی ہوں۔ 4تھی کلاس پاس کرنے کے بعد اس کلاس میں ان بچوں کا یہ پہلا مہینہ ہے۔ ویسے بھی وہ لوگ 2 ماہ کی چھٹیاں گزار کر آئے ہیں، اس لیے پڑھائی پر زیادہ دھیان نہیں دے سکے۔ آپ مجھے ایک موقع دیں، میں کوشش کروں گی کہ آئندہ ایسا نہ ہو۔ مس ندا کی حالت دیکھ کر طارق کے جسم سے تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ مس ندا بہت اچھی تھیں اور سب بچوں سے بہت اچھا سلوک کرتی تھیں، جس کی وجہ سے وہ لوگ بھی ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کی اس بے عزتی نے طارق کو افسردہ کر دیا تھا۔ وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ ہماری لاپرواہی اور پڑھائی سے دور دور رہنے کی وجہ سے مس ندا کو ڈانٹ سننا اور بے عزتی برداشت کرنا پڑی ہے۔ میں آپ کو آخری موقع دے رہی ہوں۔ آپ کی کلاس کا رزلٹ اگر ایسا ہی رہا تو یہ ہمارے اسکول کے لیے بدنامی کا باعث بنے گا۔ لوگ اپنے بچے یہاں داخل نہیں کروائیں گے۔ میں مجبور ہو جاؤں گی کہ آپ کی جگہ کسی اور ٹیچر کا بندوبست کروں۔ اپنے اسکول کا معیار مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے، بس اب جائیے۔ پرنسپل صاحبہ نے نہایت سخت لہجے میں کہا۔ اس سے زیادہ سننے کی تاب طارق میں نہیں تھی۔ وہ بھاگ کر واپس اپنی کلاس میں آیا اور جلدی جلدی اپنے ساتھیوں کو بتانے لگا کہ پرنسپل صاحبہ کے کمرے میں کیا ہوا تھا۔ ابھی اس کی بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ مس ندا بھی کلاس میں آ گئیں۔ انہوں نے شکایت کا ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکالا، البتہ ان کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں اور وہ سر جھکا کر اپنی کرسی پر بیٹھ گئی تھیں۔ ان کا اداس چہرہ دیکھ کر طارق کا دل کٹ کر رہ گیا۔ دوسرے بچے بھی غمزدہ تھے۔ ان کی وجہ سے ان کی پیاری مس کی بے عزتی ہو گئی تھی۔ طارق اپنی بوتل سے پانی نکالا اور اس کے پاس آیا۔ مس ندا پانی پی لیں، اس نے ہلکی سی لرزی ہوئی آواز میں کہا اور سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ مس ندا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس سے پانی لے کر پی لیا۔ شکریہ طارق، انہوں نے گلاس واپس کرتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ اب انہوں نے اپنی حالت پر قابو پا لیا تھا۔ ان کے چہرے پر وہی پہلی والی مسکراہٹ نظر آنے لگی تھی۔ انہوں نے ایک نظر پوری کلاس پر ڈالی اور بولیں، بچوں، انٹرول کی گھنٹی بج گئی ہے، اب تم لوگ لنچ کر لو۔ یہ کہہ کر وہ خود بھی اسٹاف روم میں چلی گئیں۔
سراج اپنی جماعت کا مانیٹر تھا۔ ان کے جانے کے بعد وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کر بولا، دوستو، طارق کی زبان سے ہم نے سب کچھ سن لیا ہے۔ لنچ کرنے کو ہمارا دل نہیں چاہ رہا۔ ہماری وجہ سے ہماری مس ندا پر پرنسپل صاحبہ نے غصہ کیا۔ اس کا ہمیں بہت افسوس ہے۔ اگر ہم لوگ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے، ٹھیک طرح سے اپنا سبق یاد کر کے ٹیسٹ دیتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ وہ تو ہمیں بہت محنت سے پڑھاتی ہیں۔ یہ ہماری ہی کمزوری ہے کہ ہم دھیان نہیں دیتے۔ ہم سب ہی بہت شرمندہ ہیں۔ اس کا ازالہ ہم صرف اس طرح کر سکتے ہیں کہ خود کو بدل ڈالیں اور اپنی پڑھائی میں خوب دلچسپی لیں، تاکہ انہیں آئندہ ایسی صورتحال سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ ہماری وجہ سے ہی انہیں آج یہ بے عزتی اٹھانا پڑی ہے۔ سب بچوں نے اس بات کا عہد کیا کہ اب وہ خوب دل لگا کر پڑھیں گے اور نہ صرف ٹیسٹوں میں بلکہ سالانہ امتحانوں میں بھی سب سے زیادہ مارکس لے کر دکھائیں گے۔ اگلے روز اسکول کی ٹیچر سمیت دوسری کلاس کے سب بچوں کو ایک خوشگوار حیرت کا سامنا کرنا پڑا۔ 5ویں کلاس کے وہ شرارتی بچے جو پورے اسکول میں بدنام تھے، اپنی کلاس میں موجود تھے اور پورے انہماک کے ساتھ پڑھائی میں مشغول تھے۔ اس روز ان میں سے کوئی بھی واش روم جانے کے بہانے ادھر ادھر گھومتا نہیں دکھائی دیا تھا۔ انٹرول ہوا تو وہ بھی لوگ خاموشی سے اپنے ساتھ لایا ہوا لنچ کھاتے دکھائی دیے۔ انٹرول کے بعد چھٹی تک ایک بار پھر وہ لوگ نہایت سنجیدگی سے اپنی پڑھائی میں مصروف رہے۔ مس ندا یہ سب کچھ دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھیں۔ آج انہوں نے بچوں کو جو کچھ بھی پڑھایا تھا وہ انہیں ازبر یاد ہو گیا تھا، کیونکہ انہوں نے اسے دلچسپی سے پڑھا تھا۔ ایک ماہ بعد پھر ٹیسٹوں کے رزلٹ پرنسپل صاحبہ کے ٹیبل پر رکھے ہوئے تھے۔ وہ حیرت سے 5ویں کلاس کے بچوں کے رپورٹ کارڈ دیکھ رہی تھی۔ کوئی ایسا بچہ نہ تھا جس نے 90% سے کم مارکس لیے ہوں۔ وہ اپنی سیٹ سے اٹھیں اور 5ویں کلاس میں آئیں۔ مس ندا بورڈ پر لکھ رہی تھی اور تمام بچے ان کی طرف متوجہ تھے۔ پرنسپل صاحبہ کو دیکھ کر وہ اپنی اپنی سیٹوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ مس ندا شاباش۔ انہوں نے مس ندا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، آپ نے بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، میں بہت خوش ہوں۔ یہ سب ان بچوں کی محنت کا نتیجہ ہے، مس ندا نے مسکرا کر کہا۔ پرنسپل صاحبہ نے خوش دلی سے کہا، ہمارے اسکول کے سب سے زیادہ شرارتی بچے اب سب سے زیادہ اچھے بن گئے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ بورڈ کے امتحانوں میں بھی ایسی ہی کارکردگی دکھائیں گے۔ پھر انہوں نے بچوں کو بھی شاباش دی اور چلی گئیں۔ طارق نے اپنا ہاتھ کھڑا کر کے کوئی بات کہنے کی اجازت طلب کی۔ ہاں طارق، کہیے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مس ندا نے خوش دلی سے کہا۔ پرنسپل صاحبہ کی تعریف سن کر وہ خاصی خوش دکھائی دے رہی تھی۔ مس، میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے۔ طارق کھڑا ہو کر بولا، جس طرح اولاد اچھے اچھے کام کر کے اپنے ماں باپ کا نام روشن کرتی ہے، ویسے ہی اچھے طالب علم خوب محنت سے پڑھ کر اپنے اپنے ٹیچرز کی عزت کا سبب بنتے ہیں۔ ہمارے ٹیچرز بھی ماں باپ کا درجہ رکھتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان کی عزت اور تکریم کرنے کے ساتھ ساتھ خوب دل لگا کر پڑھیں، تاکہ ہم جب امتحانوں میں امتیازی نمبروں سے پاس ہوں تو ان کی عزت میں مزید اضافہ ہو۔ ہم سے بڑی غلطی ہوئی جس کی وجہ سے پرنسپل صاحبہ نے آپ پر غصہ کیا تھا۔ مس، ہمیں معاف کر دیں۔ اس اچھے رزلٹ کا کریڈٹ آپ لوگوں کو جاتا ہے۔ اس روز میں نے طارق کو میڈم کے کمرے کی کھڑکی کے اندر جھانکتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اس نے ہی آپ سب کو بتایا ہوگا کہ آپ کی ٹیچر پر کیا بیتی ہے۔ یہ آپ سب لوگوں کا اچھا پن ہے کہ آپ اپنے ٹیچر کو آئندہ ایسی صورتحال سے بچانے کے لیے تمام شرارتیں چھوڑ کر خود کو پڑھائی کی جانب راغب کر لیا۔ ایسا صرف حساس بچے ہی کرتے ہیں۔ ایسے بچے دل کے بہت اچھے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے ارد گرد ہونے والی باتوں سے باخبر رہتے ہیں اور دوسروں کے کہے بغیر بھی اچھے اچھے کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ اس روز میں نے آپ لوگوں سے ایک لفظ بھی اس بارے میں نہیں کہا تھا، مگر آپ لوگوں نے خود سے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اپنی پڑھائی لکھائی کی طرف خوب توجہ دیں گے۔ اب رہی بات پرنسپل صاحبہ کے غصے کرنے کی، اگر پرنسپل صاحبہ کی ڈانٹ نہ پڑتی تو اس ماہ بھی ہماری جماعت کا وہی رزلٹ ہوتا جو پچھلے ماہ تھا، مس ندا نے ہنس کر کہا۔ سب بچوں کے چہروں پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔